ادھر اذانیں ہوتی ہیں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، اور ہمارے کام پہ تو جوں تک نہیں ملتے۔ مسجد کے مین گیٹ پہ بیٹھ گئے گانے سن رہے ہیں، ادھر جماعت چل رہی ہے۔ مسلمان ہیں ہم، غوث خواجہ کے نام تو لیتے ہیں مگر کبھی ان کی زندگی اٹھا کر تو دیکھو یار، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیا سبق دیا ہے ہمیں، کیا میسج دیا ہے۔ 100 سال کی زندگی، 90 سال کی زندگی اولیاء کرام اس دھرتی پر گزار کر چلے گئے، کوئی ایک بھی روایت ایسی دکھا دو کہ کسی کی ایک نماز بھی قضا ہوئی۔ ہماری نمازیں قضا پر قضا، قضا پر قضا، دنوں پر دن چل رہے، پتہ ہی نہیں۔ اور آپ بھی سنتے کہ ہاں پڑھ لیں گے، ایک دن ایسا آتا کہ خود کی مسکی نماز پڑھانی پڑ جاتی۔ اب وہ تو اللہ ہدایت دے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ سامنے کھانا رکھا ہو ٹوکری میں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ پیٹ بھر جائے گا، اپنے آپ پیٹ میں آ جائے گا۔ آئے گا کہ نہیں؟ کیوں نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے نا۔ بھئی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب دینے والا اللہ ہے تو اتنے بڑے بڑے کاروبار لے کے کیوں بیٹھو؟ گھر میں بیٹھو نا۔ کھلانے والا اللہ ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے، اچھے بھی دیکھے ہوں گے، برے بھی دیکھے ہوں گے، امیر بھی دیکھے ہوں گے، غریب بھی دیکھے ہوں گے، مگر آؤ میں تمہیں ایک ایسے جوان کے پاس لے چلتا ہوں جس نے کبھی نماز قضا نہ کی، ساری رات اپنی عبادتیں کرتا ہے، جوان ہے۔ یارو جوانی کو غنیمت سمجھو۔ ہم نے بڑھاپوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بنا سجدے کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے تو سجدوں کی توفیق حاصل کرو، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ قریب رب کے تبھی ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ آج بولتے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، کرے گا کہاں سے؟ ایک دوسرے کا مال غصب کر کے بیٹھے ہیں، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، دعائیں قبول کہاں سے ہوں؟ ہمارے گھر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال کا آ رہا ہے کہ حرام کا آ رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ نوجوان ہے جو رات رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، کیا شان ہوگی اس جوان کی؟ کڑیل جوان ہے، دن میں روزے سے ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ایک دن بھوک نے بے حال کر دیا، جب بھوک شدت اختیار کر گئی تو شہر سے باہر آ گئے، بیابان میں آ گئے، دریا کے کنارے چلنے لگے، سوچا لاؤ تھوڑا سا پانی ہی پی لیتا ہوں۔ جیسے ہی پانی چلو میں لیا، آپ کی نگاہ دریا میں بہہ رہے سیب پر پڑ گئی۔ سیب بہتا ہوا آیا، دھلا دھلایا، نوجوان نے ہاتھ بڑھایا، منہ سے لگایا پیٹ کے اندر، اور جیسے ہی پیٹ کے اندر خیال آیا کہ یار میں نے سیب تو کھا لیا لیکن جس کا تھا اسے اجازت تو نہیں۔ اب ذرا غور کرو کیا نوجوانی ہے، اور آج ہماری حالت ہے کہ ہم تو ایسا مال ڈکار جاتے کہ ڈکار ہی نہیں کہتے، پتہ ہی نہیں چلتا حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ ایک سیب کھایا تو ذہن نے انگڑائی لیا کہ یار تم نے کیا کر دیا، جو سیب کھایا ہے اس کے مالک کون ہے پتہ نہیں، اس کی اجازت تو لیا ہی نہیں، پیٹ بھر لیا۔ جیسے ہی ذہن میں خیال آیا، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ دور ایک جھاڑ نظر آیا جس کی شاخیں دریا میں پھیلی ہوئی تھی، تو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا وہ سیب ہے۔ آگے بڑھے، باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف فرما ہیں، بوڑھے شخص ہیں۔ آگے گئے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، کہا یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا ہاں میرا ہے۔ کہا وہ جو پیڑ دکھ رہا ہے وہ دریا پہ جھکا ہوا ہے وہ بھی آپ کا ہے؟ کہا ہاں میرا ہے۔ کہا کہ مجھے معاف کر دو گا؟ کس بات کی معافی؟ کہا میں نے اس کا ایک سیب جو دریا میں بہہ رہا تھا کھا لیا ہے۔ بزرگ نے جب اتنا سنا کہ کڑیل جوان ہے، اس کے تقوی کا یہ عالم ہے، نگاہ بصیرت سے دیکھا، نگاہ ولایت سے دیکھا، تجربے کار نگاہوں سے دیکھا، کہا کہ معافی تو مل سکتی ہے لیکن ایسے نہیں ملے گی۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ کہا جو کروں گی کروں گا، بس معاف کر دو۔
کہا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 سال تک آپ نے اس باغ کی رکھوالی کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 سال تک آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے. جب مدت پوری ہو گئی کہا اب تو معاف کر دو. کہا ابھی کیسے معاف کر دو, ابھی ایک شرط اور ہے. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے, اس سے نکاح کرنا پڑے گا. کہا منظور ہے؟ کہا منظور ہے, پہلے سن تو لے. میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پیر سے لنگڑی ہے. ایسی بیٹی ہے, اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اب سوچنے لگے کہ اگر ایسی بیٹی سے, ایسی لڑکی سے میں نے نکاح کیا تو میری صرف دنیا ہی خراب ہوگی, آخرت سے لگ جائے. یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہاں کٹ جائے گی, لیکن اگر معافی نہ ملی تو وہاں پکڑ ہو جائے گی. بے شک کہا کہ مجھے منظور ہے. بزرگ نے نکاح کیا, کمرے میں بھیج دیا. کمرے میں گئے تو ایسی عورت, ایسی لڑکی کہ جنت کی حور بھی تھے. اب اتنا تو خیال تھا کہ کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے. سوچا جواب تو ملے گا نہیں, پھر بھی نبی کی سنت ہے سلام کرنا, سلام کرنا. جیسے ہی سلام کیا جواب مل گیا. الٹے قدموں واپس. یہ کیا ہو گیا؟ ایک سیب کی 9 سال تک میں نے خدمت کی, ابھی معافی نہیں ملی, اتنا بڑا جرمانہ دیا ہے, اگر یہاں یہ غلطی ہو گئی تو اس کا جرمانہ کب کیسے ہو سکتا؟ الٹے پاؤں واپس آ گئے. کہا کہ آپ نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ لڑکی یہ تو ہے ہی نہیں. تو بزرگ کیا فرماتے ہیں, سن, جس لڑکی سے میں نے نکاح کیا وہی ہے. کہا آپ نے کہا تھا اندھی ہے. کہا بے شک میری بیٹی اندھی ہے. کہا کیسے اندھی ہے؟ کہا ایسے اندھی ہے, آج تک میری بیٹی نے حرام دیکھا نہیں اس لیے اندھی ہے. میری بیٹی نے آج تک حرام بولا نہیں اس لیے گونگی ہے. میری بیٹی نے آج تک کوئی حرام بات سنی نہیں اس لیے بہری ہے. میری بیٹی نے آج تک کوئی حرام کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا اس لیے لولی ہے. میری بیٹی نے آج تک اب حرام کام کی طرف پیر بڑھایا نہیں اس لیے لنگڑی ہے. ایسی پارسا عورت, ایسی پارسا اور پاکیزہ عورت, اور ایسا جوان, ایسا جوان جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تب ایک غوث اعظم جنم لیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت, حضرت اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ والوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور ہم لوگ, اللہ رحم فرمائے, جو ہمیں فوکٹ میں مل گیا اسی کی قدر نہیں ہو رہی, فری میں مل گیا اس کی قدر ہی نہیں ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ جو فری میں ملتا اس کی قدر ہی نہیں ہوتی. جو محنت اور مشقت سے ملتا ہے اس کی انسان کو قدر ہوتی ہے. اس دین کو بچانے کے لیے اللہ والوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. مال کی ضرورت پیش آئی تو مال کو قربان کر دیا, دولت کو قربان کر دیا, روپیے پیسے کو قربان کر دیا. کرسی کی ضرورت پیش آئی تو کرسی کو ٹھوکر مار دیا, حکومت کو چھوڑ دیا, تخت و تاج کو خیر آباد کہہ دیا. جان کی ضرورت پیش آئی تو اللہ والوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی. سبحان اللہ, سمجھ رہے؟ اللہ والوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں عظمت اسلام بچانے کے لیے. تاریخیں اٹھا کر تو دیکھو, پڑھ کر تو دیکھو ہسٹری, مگر پڑھیں کیسے؟ پڑھنا نہیں آتا. پڑھیں کیسے؟ 30 سال کے, 40 سال کے, 50 سال کے, حد تو یہ ہے کہ 80 سال کے بڈھے ہو گئے, پڑھنا ہی نہیں آتا. مسجدوں میں کبھی ٹائم سے جاتے نہیں, امام صاحب کی تقریر سنتے نہیں, ماں بتاتی نہیں, باپ توجہ نہیں دیتا. کبھی کبھار اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں, اس پر بھی ہم دھیان نہیں دیتے. کلیجے کٹتے ہیں. ذرا تاریخیں اٹھا کر دیکھو کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ والوں نے ہی اس کام میں حصہ لیا ہے, بلکہ اس کام میں اللہ والوں کے ساتھ ساتھ اللہ والیاں بھی شامل ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زمانے کی الحمدللہ مائیں ایسی تھی, مائیں ایسی تھی پچھلے زمانے کی, جب مال کی ضرورت پیش آئی تو مال قربان کر دیا دین پر. آپ